کاشف ظفر، کاشف بھائی نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا کیا ہے؟ تحریف کا مطلب ہوتا ہے مائنس، کچھ جملے نکال دینا، اس میں رد و بدل کر دینا، یہ تحریف ہے۔ تو قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی، لیکن اس کے مفہوم میں ہو گئی، تو بات تو ایک ہی ہو گئی۔ سنی پڑھتا ہے قرآن تو کچھ اور سمجھتا ہے، شیعہ پڑھتا ہے تو کچھ اور ہی سمجھتا ہے۔ اب صرف اسی ایک مسئلے کو لے لیں آپ، آیت تطہیر وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے ہے، اور اہل بیت میں صرف حضور کی بیٹی مولا علی، امام حسن، امام حسین یہ شامل ہے، اور قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سورہ احزاب کی آیت جو ہے 33 ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے وقرنا۔ وقرنا کا مطلب ہے کہ وہیں ڈٹے رہو، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے اپنا حسن تم زمانہ جاہلیت میں عریاں کیا کرتے تھے، اس طرح اپنا حسن عریاں نہ کرنا اب، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے اپنی زینت، اپنا حسن تم زمانہ جاہلیت میں بغیر کسی روک ٹوک کے عام سب ملاحظہ کرتے تھے، وہ طریقہ اپنے حسن کے اظہار کا اب نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ بھی دو، صحیح ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ یہ آیت تطہیر سے پہلے کے الفاظ جو ہیں، یہ کس کو کہے جا رہے ہیں؟ یہ تو گھر والوں کو کہے جا رہے ہیں نا، نہیں صرف ازواج نہیں، باقی کیا ہے، سب کے لیے کہے جا رہے ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں سب کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف ازواج کے لیے؟ سب کو کہا جا رہا ہے، سارے گھر والوں کو۔ آپ اسلام کو دیو مالائی گریک میتھولوجی ٹائپ ریلیجن نہ بنائیں کہ جی یہ اس سے مبرہ ہے، وہ اس سے مبرہ ہے، وہ اس سے مبرہ ہے۔ جو قانون ہے وہ قانون ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے اس قانون سے۔ سیدنا گوہر شاہی نے تو یہی فرمایا ہے، سمجھے آپ؟ ادھر حسب نسب چلتا نہیں، ادھر تو میزان ہے، ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ جو تارک قرآن ہے۔ اہل حرفہ، اہل سیاست سبھی کے لیے ایک فرمان ہے، تھا جو بھی تیری یاد سے غافل وہی حیوان ہے۔ وہاں حسب نسب چلتا نہیں، سید قریشی کی پرواہ نہیں۔ تو اس میں صرف ازواج نہیں، بی بی فاطمہ بھی شامل ہیں۔ ایسا نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کے کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی، سمجھے آپ کے کچھ بھی کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ اگر بی بی فاطمہ جب پیدا ہوئی تھی تو ان کا نفس ناپاک نہیں تھا۔ اس دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جب وہ پیدا ہوا ہو تو اس کا نفس ناپاک نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیطان جن نفس میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن پھر میری صحبت میں وہ پاک ہوا، حضور کی صحبت میں پاک ہوا۔ تو آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ کی صحبت، ان کو پاک پیدا ہوئی ہوں گی؟ ایسا مت کرو یار، دیو مالائی قصے کہانیوں کا دین نہیں بناؤ اسلام کو، حقیقت پر اپنا عقیدہ قائم کرو۔ اگر وہ پاک اور سارے طاہری تھے تو اللہ ان کو پاک کرنے کا ارادہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کہہ دیتا بھئی یہ تو پیدائشی پاک ہیں، یہ کہہ دیتے نا، تو یہ مت کہیں کہ نہیں وہ شامل نہیں ہے، وہ تو بی بی فاطمہ۔ ابے بھائی بی بی فاطمہ ہے تو کیا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ بھی شیطان جن پیدا ہوا تھا، پھر وہ ہماری صحبت، اب صحبت میں 1 سیکنڈ میں تو پاک نہیں ہوا ہوگا، یہ 1 سیکنڈ میں پاک ہو گیا؟ آپ سورہ یوسف اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں پر زلیخا اور یوسف کا واقعہ درج ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف ہم نے تجھے بچا لیا۔ کیا کہا؟ اے یوسف ہم نے تجھے بچا لیا، ورنہ نفس امارہ تو برائی کا ہی امر کرتا ہے، اگر ہم مدد نہ کرتے تیری تو تو وہ غلط کام کر بیٹھتا، کیونکہ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور یوسف کون تھے؟ نبی تھے۔ اگر نبی کا نفس اعلان نبوت سے پہلے ناپاک تھا تو کون بیچ میں رہ گیا؟ اب اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے عقائد کو درست کر لو۔ یہ نہ کہو کہ ہاں جی سب پاک ہی پاک تھے، ماں کے پیٹ سے ہی پاک پیدا ہوئے تھے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی پاک پیدا نہیں ہوتا، شیطان جن ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یرید ارادہ کیا، یعنی جس وقت یہ بات کہی ہے اس وقت تک پاکی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اگر کر دیا ہوتا پاک تو پھر یہ نہ کہتا کہ ارادہ کیا ہے، ہم نے پاک کر دیا ہے۔ یہاں ارادے کا ذکر ہے، انما یرید اللہ، کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، لیذہب عنکم رجس اہل البیت، کہ ہم ہر طرح کی جو رجس، غلاظت ہے، ناپاکی ہے، وہ تم اہل بیت سے ریموو کر دیں اور تم کو اس طرح پاک کر دیں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب آپ کے لیے تو صرف ایک یہ جملہ ہے، ارے واہ واہ، پاک کرنے کا حق کیا ہے یہ نہیں پتا ہے، پاک کرنے کا حق کیا ہے یہ نہیں پتا۔ اب پاک کرنے کا حق کیا ہے؟ اب جیسے بھئی آپ غسل کرنے جاتے ہیں اور آپ نے منہ دھو لیا، ہاتھ پہ پانی ڈال لیا اور آ گئے واپس، تو تھوڑا بہت تو پاک ہو گئے آپ، لیکن پورا پاک نہیں ہوئے۔ پاک ہونے کا حق کیا ہے؟ کہ آپ غسل کرنے جائیں تو پورے وجود کو، ہر جگہ آپ یعنی پانی بہائیں اور اس کو صاف کریں، سر کو بھی دھوئیں، چہرے کو بھی دھوئیں، کانوں میں بھی پانی ڈالیں، داڑھی ہے تو اس کا بھی مسح کریں، ٹانگیں بھی دھوئیں، وضو بھی کریں دوران غسل، یعنی پورے وجود کو پاک کر لیں، اور ایسا پاک کر لیں، کیسا کہ پورے وجود پر کوئی غلاظت باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ جو آیت تطہیر اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ کا واضح پیغام یہ ہے، جو ایک صرف روحانی سمجھ سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی غلاظت سے جو پاک کیا ہے سے مراد ہے ظاہری غلاظت، نفس کو بھی پاک کیا، قلب کے اوپر 1,80,000 جالے تھے وہ بھی ہٹا دیے، خون کے اندر جو نار چلی گئی تھی اس کو بھی پاک کر دیا، اب ان کے وجود میں کوئی غلاظت باقی نہیں رہی، ایسا پاک کر دیا۔ یہ تو اللہ نے کر دیا، اور باقی امت کو کیا کرنا ہے؟ یہ کام خود کرنا ہے مرشد کی مدد سے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو طہارت اللہ نے دی، اور اس کو توفیق طہارت کی اللہ نے دی، مدد مرشد نے کی، لیکن جب منزل پر پہنچے تو یہ بھی اتنے پاک اور یہ بھی اتنا پاک۔ اس کو میراث میں 1 کروڑ پاؤنڈ دیے، اس کو کاروبار کرا کے دیا،
چند سالوں میں یہ بھی کروڑپتی اس کی طرح بن گیا، کیونکہ وہاں معیار تقویٰ ہے، رب کے ہاں معیار جو سب سے زیادہ پاک ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہے۔ وہاں معیار کیا ہے؟ کسی کی بھی اولاد ہو تم، ادھر حسب نسب چلتا نہیں، ادھر تو میزان ہے۔ یہ سیدنا گوہر شاہی کی تعلیم ہے۔ اور اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی شان میں گستاخی کی تو آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اہل بیت میں کسی کی بھی شان میں گستاخی کر لیں آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں آیت نمبر 23، سورہ شورا آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو، اپنی امت کو، کہ جو فیضان نبوت میں نے تمہیں دے دیا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ دیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میں، اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتا میں، ہاں اتنا چاہتا ہوں کہ جو میری قربت میں ہیں ان سے محبت کر لینا۔ اب قربت میں جو بھی چلا جائے اس کی محبت فرض ہو گئی۔ قربت میں جو چلا گیا اس کی محبت ایمان کا حصہ بن گئی۔ جو بھی قربت میں چلا گیا، جس وقت آیت اتری تھی اس وقت جتنے قربت میں تھے ان سب کی محبت ایک امتی کے لیے ایمان کا حصہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد مولا علی نے جو باطنی تعلیم آگے بڑھایا ہے، اس باطنی تعلیم کے ذریعے جو جو قرب مصطفیٰ میں پہنچا ہے اس کی محبت بھی ایمان کا حصہ بنتی گئی۔ داتا علی حجویری ولی بنے تو اس کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہو گئی، غوث اعظم کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہو گئی، خواجہ ہند غریب نواز کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہو گئی، عبداللہ شاہ غازی کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ یہ قرب مصطفیٰ میں ہے۔ قرآن نے ان کا حکم دیا ہے کہ ان کی محبت مانگ رہا ہوں، اجر نہیں مانگ رہا، صرف اتنا مانگ رہا ہوں جو میرے قریب ہیں ان سے محبت کرو۔ اب جو صرف ظاہری علم والے تھے انہوں نے سوچا کہ حضور کے قرب میں تو اہل بیت ہی تھے بس، لیکن یہ تو جسمانی قرب تھا۔ مصطفیٰ کا دور 63 سال پر مفید نہیں ہے، مصطفیٰ کی زندگی 63 سال تک محدود نہیں ہے۔ آج بھی قرب مصطفیٰ حاصل ہے، کل بھی قرب مصطفیٰ رہے گا، آج بھی قرب مصطفیٰ میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اور جو جو داخل ہوتا جائے گا اس کی محبت تم پر فرض ہوتی جائے گی اور ایمان کا حصہ بنتی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اسی باطنی قانون کے تحت سلمان فارسی کو کہا تھا یہ میری اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے، ورنہ وہ گھر میں کہاں رہتا تھا۔ اب حضور کے اہل بیت دو ہو گئے، ایک وہ بیت جو مٹی گارے کا بنا ہے اور ایک وہ بیت جو جسم مصطفیٰ ہے۔ جو حضور کے دل سے جڑ گئے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ایک مٹی گارے کا حجرہ، اس میں رہنے والے بھی اہل بیت، اور سینہ مصطفیٰ میں رہنے یا سینہ مصطفیٰ سے جڑنے والے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ بنتی رہے گی۔ آج بھی قرب مصطفیٰ حاصل ہے۔ تنقید نہیں ہے یہ کسی فرقے کی، بلکہ اس فرقے کی مدد ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر کے قرب مصطفیٰ حاصل کرو۔ مدد ہے، تنقید نہیں ہے یہ۔ کیا کہا ہے؟ تنقید برائے اصلاح فرض ہے،
کہاں سے آیا یہ فرض؟ قرآن مجید سے. امر بالمعروف ونہی المنکر. امر بالمعروف، صحیح راستہ دکھاؤ. عقیدہ درست کر رہے ہیں، یہ قرآن کے حکم کی روشنی میں کر رہے ہیں. تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں، یہ امر بالمعروف کے ضمن میں آتا ہے. نہی المنکر، جن کو اہل بیت میں شامل کیا ہے بی بی عائشہ کو، ان کو برا نہ کہو، یہ نہی المنکر ہے. جب ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے تو آپ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. کہ حضور کی وائف نہیں ہے وہ، ہے نا؟ تو پھر آپ ان کو اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کریں گے؟ اور آپ نہ بھی کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے تو کیا ہوا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.